والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم الأضحى هذا سنة أبيكم إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الكريم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں ساتھیوں، بہت مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اضاحی یا اضحیٰ یا قربانی کا دن یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ قربانی ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ کیا ہے اضاحی؟ یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ، کہا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے. پوچھا اے اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جو قربانی تم ذبح کرو گے اور اس قربانی کے جانور پر جو بال ہوں گے لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے. عزیزان محترم، یہ رتبہ بلند ملا تو کیوں ملا؟ اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا حضرت ابراہیم کو تو کیوں؟ کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں. ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور ایک بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں.
حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں، جن کو اسرائیل جن کا لقب بھی ہے۔ بنو اسرائیل اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی اولاد ہیں۔ اور ایک اولاد حضرت اسماعیل ہیں، تو حضرت اسحاق یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بڑا نوازا ہے۔ لکھا ہے کہ 18,000 انبیاء تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا ہوئے، اور تنہا آقا نامدار سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی بنائے گئے۔ ایک نبی آئے حضرت اسماعیل کی اولاد سے، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو امام الانبیاء کہا گیا۔ بزرگوں، یہ رتبہ بلند ملا تو کیوں ملا؟ ایک سوال ہے کہ سارے انبیاء یا زیادہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نوازتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں ابھی قربانی کے لیے آپ بکرا لائے، ٹھوک بجا کر لائے، خود بھی منہ کھول کھول کر دیکھا کہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں، اور کسی عالم سے بھی بار بار پوچھتے رہے کہ اس میں اس طرح کا عیب ہے، کیا میں قربانی کروں گا یا نہیں، یا میری قربانی ہوگی یا نہیں، کیونکہ آپ ایک عمل کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ایمانی اعتبار سے، ہمیں کہا گیا ہے کہ تندرست جانور کیا جائے، لیکن جو ایک جانور ہم گھر پہ لا رہے ہیں، آپ ایک کپڑے کا ایک کان لیتے ہیں اپنے زیب تن کرنے کے لیے، بدن کو سجانے کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے، 10 مرتبہ چھو کر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے۔ دوست ہے تو وفاداری کا بھی امتحان ہوگا۔ چنانچہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ قرآن یہ گواہی دیتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، کہ انہوں نے ان تمام امتحانات کو مکمل کیا، ادھورا نہیں کیا۔ 100% عربی میں ایک زبان زد عام ایک جملہ ہے کہ جو 100% اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے 100%۔ اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے مکمل کیا۔ آگے کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا مقتدا بنانے والے ہیں۔ ہر مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت رہی ہے۔ یہودی بھی عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جد امجد ہیں، نصارہ بھی دیکھتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، مسلمان تو دیکھتے ہی ہیں، وہ موحد تھے۔ فوراً کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، مجھے اگر بنایا نیک، مجھے اگر بنایا تنہا قائد، اور میرے جانے کے بعد میری اولاد گمراہ ہو جائے تو اے اللہ ایسی قیادت اور سیادت کا کیا فائدہ؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ آپ نے مجھے بنایا، میری اولاد کو بھی بنائیں۔ دیکھیے اللہ کا نظام اور دستور دیکھیں،
محبت میں بھی ہیں لیکن اپنے اصول سے ذرا پیچھے نہیں ہٹے. فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین، کہ میرے ہاں ظالمین سے کوئی وعدہ نہیں ہے. اگر موحد رہے گی اولاد، توحید پر قائم رہے گی، شریعت پر قائم رہے گی، تو اللہ تعالی قیادت اور سیادت تمہارے ہاتھ میں رکھے گا. اور اگر ذرا گمراہ ہوئی تو اللہ نے صاف فرما دیا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کے ساتھ اللہ تعالی کی کسی نصرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. بزرگوں، وہ امتحانات کیا تھے کہ گھر میں شرک کا ماحول تھا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، پھر فرمایا یا ابتی، اے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بت فروشوں کا ایک گھر تھا. فرمایا ابا جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، جو اپنی ضرورت مکمل نہیں کر پاتے تو دوسروں کی ضرورت کیسے مکمل کر پائیں گے؟ چنانچہ یہ بات جستہ جستہ نکلی اور مشہور ہوئی، نمرود کے دربار میں پہنچے کسی نہ کسی طرح. اور پھر وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم نے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، قوم ایک میلے ٹھیلے میں گئی تھی، حضرت ابراہیم پیچھے رہ گئے. وہاں ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم اپنے مشن میں لگے ہوئے تھے. بتوں کے ساتھ معاملہ دوسرا کیا جس کے لائق تھے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا ناک ٹوٹی، اور پھر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا. جب قوم لوٹ کر آئی تو کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ہمارے سوال کیا گیا کہ کس نے کیا ہے؟ قوم نے جواب دیا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. بلایا گیا، کہا تم نے کیا ابراہیم؟ کہا دنیا کا دستور یہ ہے جس کے پاس ہتھیار ملتا ہے الزام اس کے سر ہے ہوتا ہے، بڑے کے پاس ملا ہے الزام اسی کے سر ہے. ان لوگوں نے کہا فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ بت نہ بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے؟ تو فوراً فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر، تم خود کہتے ہو کہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اور پھر عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے ایک دستور یہ ہوتا ہے کہ جو دلائل سے خاموش ہو جائے تو پھر اردو کا مقولہ مشہور ہے تنگ آمد بجنگ آمد، تنگ آتا ہے آدمی تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد کو مت مارو، ان کو سمجھاؤ. اگر آپ مار رہے ہیں یا ایک استاد اپنے شاگردوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طالب علم سے یا باپ اپنی اولاد سے ہار مان چکا ہے. کیوں مارا تب جاتا ہے جب بات زبان سے نہ سنی جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد کو محبت سے زبان سے سمجھاؤ، نہ یہ کہ آپ ہاتھ اٹھانے لگے اس لیے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، اپنی ہار مان لیا. آپ نے یہی کیا تھا کہ دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکے، کہا جلائیں گے اس کو، بالکل جلنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم سے پوچھا جاتا تھا کہ زندگی کا سب سے خوبصورت دن کون ہے، کون سا ہے؟ کہا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب مجھے نار نمرود میں ڈالا گیا، اور اس موقع پر
حضرت جبرائیل آئے تھے اور پوچھا تھا کہ ابراہیم کچھ چاہیے، کچھ مدد چاہیے؟ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ تو کہا میرا علم، میرا سوال بھی اللہ جانتا ہے، میری ضرورتیں بھی اللہ جانتا ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے تھے کہ ساری زندگی کا سب سے بہترین اور خوبصورت دن وہی دن تھا۔ بہرحال چند ایک امتحان ہوئے، اس میں ایک امتحان ایک امتحان بیٹے کا امتحان، ایک امتحان ہجرت کا امتحان۔ حضرت ابراہیم عراق کے رہنے والے شام آئے، پھر شام سے مکہ گئے۔ آپ دیکھیں وطن کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جو آپ ہم میں سے بہت سے لوگ یہاں اپنے اپنے وطن کو جانتے ہیں، یقیناً آج ہمیں یہاں مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ 10 سال ہو گئے لیکن گاؤں کی عید نہیں بھولے۔ جب بھی عید کا موقع آتا ہے وہ یاد ضرور آتا ہے، خاندان والوں کو آدمی نہیں بھولتا، دل میں کسک رہتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کے خاطر گھر کو چھوڑنے کی نوبت آئے، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی نوبت آئے، میں تیار ہوں، فوراً تیار ہوتے ہیں۔ اور جب یہ امتحانات پورے کیے تو کہا اے اللہ، میں اب آپ سے دعائیں کرتا ہوں، آپ قرآن پڑھیں، وقت مختصر رہتا ہے، آپ پڑھیں کہ حضرت ابراہیم نے مانگا تو کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں ایسی چیز مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہے اور ایک کے سوا ہو نہیں سکتی۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتا ہوں۔ گویا کہ شان مانگ لی، اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن آپ پڑھیں گے دعائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالی محنت کے بعد، قربانیوں کے بعد کوئی چیز، دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے بغیر کچھ کیے آپ دعا، حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر فرمائی، قربانیاں دیں، اولاد کی قربانی دی، گھر بار کی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا نبی بنایا کہ جس کی اولاد میں سب سے زیادہ انبیاء تشریف لائے اور خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بزرگوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بزرگوں، اس دین اور شریعت کا اور پورے واقعات ابراہیم کا ایک خلاصہ اور نچوڑ ہے کیا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آ جائے، جب بھی حضرت ابراہیم سے کہا جاتا تھا اللہ کا حکم ہے اسلمت لرب العالمین، کہیں فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے یا قربانی کا ماحصل یہ ہے، عید الاضحیٰ کا سبق یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کے آگے اپنی خواہشات کو جھکا دیں۔ قربانی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے جانور کو قربان کر دیا، یہ تو ایک علامت ہے۔ قربانی کا اصل روح یہ ہے کہ جب بھی اسلام کا، مسلمانوں کا کوئی تقاضا آئے، اگر آڑے اقتدار آ رہا ہے اقتدار کو چھوڑا جائے گا، آگے اسلام کے آگے اگر اولاد آ رہی ہے اس کی قربانی دینی پڑے گی، تقاضوں کے آگے اگر گھر کو چھوڑنا آ رہا ہے اس کو قربان کرنا پڑے گا، اسلام کے تقاضے کے آگے اگر خواہشات آ رہی ہیں ان کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ ہے عید الاضحیٰ کا بنیادی سبق، اسی کا درس دیا حضرت ابراہیم نے، اسی کو ثابت فرمایا اپنے عمل سے حضرت اسماعیل نے، کہ جب دمبے کی جگہ، جب انسان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل کے واسطے سے دمبا بھیجا، فرمایا اللہ اکبر، جس کو ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں، کہ ابراہیم جلدی نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس کا اولاد کی ضرورت نہیں۔ فوراً جب اس ندا کو سنا، حضرت ابراہیم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یقیناً میری اولاد کی قربانی اللہ کو نہیں چاہیے، وہ تو بہت بڑا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب یہ جملہ ابا کی زبان سے حضرت اسماعیل نے سنا، فوراً فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اے اللہ تو کتنا بڑا ہے، ساری تعریفیں اے اللہ تیرے ہی لیے ہیں۔ اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق میں اس کی کثرت کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح یہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اس کو قربانی کی طرح کریں، دکھلاوے کے طور پر نہیں۔ ہم گوشت کھائیں گے، خون زمین میں چلا جائے گا، اس کی جو اصل روح ہے، جذبہ، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو ہمارا تقوی پہنچے گا۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ قربانی کریں، بغیر کسی کو ٹھیس پہنچائے۔ قربانی کا عمل یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ آپ جہاں بھی قربانی کریں پردے کے اہتمام کے ساتھ کریں۔ اسی طرح برادران وطن کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو، اس کا بھی اہتمام کریں۔ آپ اگر ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں برادران وطن ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے جانور کے گوشت پر ان کی نگاہ بھی نہ پڑے، اس لیے کہ آپ کے اس عمل سے ہو سکتا ہے دل دکھ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کے عمل کو قبول فرمائے۔ اپنے وقت کے اعتبار سے انشاءاللہ نماز شروع ہو جائے گی۔ ہم تکبیر اور اسی طرح عید الاضحیٰ کا طریقہ بتلائیں۔ اس سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ دائیں بائیں نیچے کسی بھی جگہ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھی بتلا رہے ہیں کہ اوپر جگہ خالی ہے، اوپر تشریف لے چلیں۔ تو تکبیر یا عید الاضحیٰ کا طریقہ، کیونکہ سال میں یہ نمازیں یا تو عید الفطر کے موقع پر ہم پڑھیں گے یا عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ ہم آئے ہیں عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے، ہماری نیت ہے، اور اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں اس طرح کہ امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھایا جائے گا، اور امام صاحب چھوڑ دیں گے، آپ بھی چھوڑ دیں۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، آپ بھی اٹھائیے، امام صاحب چھوڑ دیں گے، آپ بھی چھوڑ دیجئے۔ 3 تکبیر ہو گئی، ایک ثنا والی اور 2 ویسی۔ پھر اس کے بعد جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ باندھیے، اور پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اور پہلی رکعت جس طرح مکمل ہوتی ہے مکمل ہوگی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب رکوع میں نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر 3 مرتبہ ایسے کریں گے۔ چوتھی تکبیر میں رکوع میں جائیں گے امام صاحب، آپ بھی رکوع میں جائیں، پھر نماز مکمل ہو جائے گی جس طرح سے رکعت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد مختصر دعا کریں گے، اور پھر خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد آپ حضرات تشریف لے جائیں سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ یہاں سمجھنا ہے کہ جس طرح 2 رکعت نماز یہ واجب ہے، خطبے کے سنے بغیر بھی نہ تشریف لے جائیں، اس لیے کہ یہ خطبہ بھی 2 رکعت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت پڑھ لی اور خطبہ سنے بغیر تشریف لے گئے تو یہ سمجھیں کہ آدھا عمل کیا ہے اور آدھا چھوٹ گیا۔ سال میں 2 نمازیں آتی ہیں، ان کو بھی اگر آدھی ادھوری ادا کی گئی تو کیا کیا گیا؟ اس کا اہتمام کریں، نماز کے بعد خطبہ سنیں اور اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔